ماہی فیصل کے روم میں چائے رکھنے گئی تو وہ واش روم میں تھا۔ وہ چائے رکھ کر واپس آنے لگی تو فیصل کی آواز نے اسے روک لیا۔ بات سنیں۔ جی صاحب، کیا بات ہے؟ ارے آپ مجھے صاحب نہیں کہیں۔ ارے آپ مجھے صاحب نہیں کہیں، میرا نام فیصل ہے اور مجھے میرے نام سے ہی پکاریں۔ نہیں صاحب، آپ میرے لیے صاحب ہی ہیں۔ ہم ملازم ہیں اور کسی ملازم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مالک کو اس کے نام سے پکارے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، مالک تو صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ تو ہم انسانوں نے رشتے بنائے ہیں، کون نوکر ہے کون مالک ہے۔ آپ کو کوئی کام ہے صاحب؟ جو کام ہے جلدی بتائیں۔ نہیں، کام تو کوئی نہیں تھا، بس یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی آنکھیں اور آپ کے بال بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ ماہی: شکریہ صاحب، پر مجھے اپنی تعریف سننا پسند نہیں، کیونکہ میں ان باتوں کی عادی نہیں ہوں۔ میرا رشتہ آپ لوگوں سے صرف ایک مالک اور ایک ملازم کا ہے۔ آپ کے والدین مجھ پر بہت اعتبار کرتے ہیں۔ برائے مہربانی میرے لیے کوئی ایسی مشکل مت کھڑی کیجیے گا کہ میرے اپنوں کے ساتھ آپ کے والدین بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں۔ ارے نہیں، میرا آپ کو ہرٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ مجھے بس آپ اچھی لگی تو اس لیے آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ میں کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں، پڑھا لکھا بزنس مین ہوں، اور نہ ہی یہ الفاظ میں نے آپ سے فلرٹ کرنے کے لیے کہے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ عمران انکل اور فرحان انکل کی بھانجی ہیں۔ آپ کوئی ملازم نہیں ہیں۔ رضیہ خالہ اور شکیلہ خالہ کا رویہ آپ سے اچھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا کے لوگ برے ہیں۔ میں کوئی برا نہیں ہوں۔ آپ مجھے اچھی لگی ہیں پہلی نظر میں۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں بننے دوں گا۔ ماہی: صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دل میں صرف آپ کا مقام ایک مالک کا ہے۔ میں آپ کو ایک مالک کی حیثیت سے عزت دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور وہ روم سے باہر آ گئی۔ فیصل پیچھے کھڑا مسکرایا۔ ایک دن تم میری فیلنگز کو سمجھ جاؤ گی۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ جازیل اس آدم زادی کو دیکھ کر حیران تھا اور خضر کی قسمت پر خوش کہ اس کی پیٹھ پیچھے کسی اور کی محبت کو تسلیم نہیں کیا اس لڑکی نے۔ وہ بھی مسکراتا ہوا خضر کی طرف چلا گیا، اسے بتانے کہ تم محبت کے معاملے میں بہت ہی خوش قسمت ہو۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے ماہی نے وضو کیا اور تہجد کے لیے جائے نماز بچھا دی۔ تہجد کی نفل ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے پروردگار، اس وقت دنیا بھر کے سبھی بادشاہوں کے دربار بند ہو چکے ہیں۔ دنیا کے قاضی اپنے دروازے بند کر کے سو چکے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا فیصلہ کرنے والا نہیں جاگ رہا۔ اے میرے سچے بادشاہ، اے میرے پاک سچے مالک، ساری بادشاہی تیرے لیے ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں پر ہے، وہ سب تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو وہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے باہر ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، اے میرے مالک، تو ان سب سے واقف ہے۔ اے میرے سوہنے بادشاہ، تو دلوں کے بھید سے بخوبی واقف ہے۔ تو ہی میری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل۔ میرے مالک، تو مجھے اتنا صابر بنا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ میرے مالک، تو مجھے اتنی ہدایت عطا فرما کہ میں اچھائی اور برائی کی پہچان کر سکوں۔ میں تیری بندی تیرے اس در پر حاضر ہوں۔ جب میرے مولا تو کہتا ہے کوئی اس ٹائم مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں، تو میرے مولا میں حاضر ہوں۔ اے کل کائنات کے سچے بادشاہ، تو ہی عطا کرنے والا ہے اور مجھے اپنی اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو راستہ تیری طرف ہی جاتا ہے،
جس راستے پر چلنے والوں کے لیے تو نے انعام عطا فرمایا ہے۔ مجھے بدی سے لڑنے کی توفیق عطا فرما اور میری اچھائی کو ہمیشہ بدی پر غالب رکھ۔ مجھ کو شیطانی شر سے بچا، جس شر سے شیطان انسان پر غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اے پروردگار، تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں شیطانوں پر غالب رہوں۔ آمین ثم آمین۔ دعا کے بعد ماہی نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو رائے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ تلاوت کر کے فارغ ہوئی تو جائے نماز کو تہہ کرنے لگی تھی، تو اسے احساس ہوا کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے پیچھے دیکھا تو خضر مسکرا رہا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرائی اور بیٹھنے کو کہا۔ خضر اس کے پاس جائے نماز کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ بہت غور سے ماہی کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنے بابا کی ایک نشانی یاد آئی، جو آدم زاد اس کتاب کو ختم کرے گا وہ 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار ہوگا۔ ماہی 5 وقت کی نمازی تھی اور آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ماہی نے خضر سے سوال کیا۔ خضر نے جواب دیا، جب تم بہت ہی خوبصورتی سے اپنے پروردگار سے اپنے لیے دعا کر رہی تھی، میں تب سے تمہاری دعا سن رہا تھا۔ مجھے تمہاری دعا مانگنے کا انداز بہت ہی اچھا لگا۔ تم انسان بھی کس طرح کے ہو، خاکی ہو کر اپنے مالک سے کس طرح مانگتے ہو، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے لاڈ سے اور اس یقین سے کہ اس کی ماں اسے دے گی۔ تم بھی تو پروردگار سے ایسے ہی مانگ رہی تھی نا؟ ماہی، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بات شروع کیسے کروں۔ ایسی کیا بات ہے جس کو تم کرنے کے لیے اتنا سوچ رہے ہو؟ ماہی نے خضر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ماہی نے خضر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور اس کے ہاتھوں کو تھامنے میں پہل کی تھی۔ خضر کا بھی حوصلہ بنا۔ ماہی، جو بات میں تم سے کرنے جا رہا ہوں شاید تمہیں اس پر یقین نہ ہو، اور پلیز تم غلط بھی مت سمجھنا مجھے، کیونکہ جو بات مجھے بعد میں پتہ چلی ہے، ان باتوں سے پہلے ہی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایسا کیا ہے خضر، بولو۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ تم جو بھی بولو گے سچ بولو گے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی مرد سے محبت نہیں کی تھی۔ میری زندگی میں داخل ہونے والے پہلے اور آخری مرد تم ہی ہو۔ بے شک تم ناری ہو، لیکن میری محبت اس قدر کمزور نہیں ہے کہ میں باتوں کو سن کر تم کو چھوڑ دوں۔ اب جو بھی بات ہے وہ بلا جھجک مجھ سے کہو۔ ماہی، ہمارے پاس ایک شیطان منتروں کی کتاب ہے۔ وہ کتاب میرے بابا کے پردادا نے تلوات کی پوجا کرنے والوں سے چھینی تھی۔ اس کتاب میں جو شیطانی منتر ہیں، اگر وہ تلوات کی پوجا کرنے والوں کو مل گئی تو وہ لوگ انسانی دنیا میں بھی اور کوکب میں بھی تباہی مچا دیں گے۔ وہ کتاب کہاں ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ تلوات کی پوجا کرنے والے شیطان اس کتاب کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ وہ اس کتاب کو ہر صورت میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کتاب ان کو مل گئی تو بہت سے انسانوں کی اور بہت سے نیک جنات کی قربانی دی جائے گی۔ ہمارے آبا و اجداد کا علم کہتا تھا اس کتاب کو کوئی آدم زاد ہی ختم کرے گا جو کسی جن کے عشق میں مبتلا ہوگا۔ ماہی، میری ساری باتیں غور سے سننا۔ مجھے جب تم سے محبت ہوئی تو میں ہر بات سے ناواقف تھا، کیونکہ ہمارا جو علم تھا اس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ آدم زاد عورت ہوگی یا مرد۔ جو آدم زاد وہ کتاب ختم کرے گا اس کی کچھ نشانیاں تھیں۔ تمہیں یاد ہے جس دن ہم نے کھانا کھایا تھا، بابا نے تمہارا ہاتھ تھام لیا تھا اور تمہارا ہاتھ دیکھا تھا؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ تمہاری ہتھیلی پر یہ جو 5 تل بنے ہوئے ہیں اور یہ جو سینٹر میں کالی سی لکیر بنی ہے،
یہ 5 ستارے ہیں جو مشرق سے مغرب کی جانب جا رہے ہیں۔ انہوں نے چاند کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اور تمہاری گردن پر سرخ نشان ہے۔ اس پر بھی ایک چھوٹا سا تل بنا ہوا ہے، وہ سورج گرہن یا چاند گرہن کا نشان ہے۔ ماہی، اس کتاب کو ختم کرنے والا آدم زاد کوئی اور نہیں، تم ہو جو اس کتاب کو ختم کرو گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خضر، میں تو کبھی گھر سے باہر کہیں گئی ہی نہیں، اور میں خاک زادی ہوں، کوئی آتش زادی نہیں۔ میں بھلا شیطان جنات کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ تم کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری ہتھیلی پہ نشان یہ میرے بچپن کے ہیں، جب میں پیدا ہوئی تھی، یہ پیدائشی نشان ہیں۔ ماہی، ہمارا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ زریاب بابا ہمارے جنوں کے بہت بڑے عالم ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ میں نے انہی سے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ تم ہی وہ آدم زاد ہو جو اس شیطانی منتروں کی کتاب کو ختم کرے گی۔ ماہی، یہ بات میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تلوار کی پوجا کرنے والے اب تمہارے ارد گرد بھی منڈلائیں گے۔ ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے ابھی کہ تم ہی وہ آدم زاد ہو۔ وہ تم کو اگر تکلیف دیں گے بھی تو صرف اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ تم کو تکلیف دے کر مجھے آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ماہی، اس جنگ میں میرے سب دوست اور بہت سے نیک جنات شامل ہیں۔ تم اس جنگ کا واحد فریق ہو، یعنی تم اس جنگ کا سپر سالار ہو۔ وہ کتاب آدم زاد ختم کرے گا، نہ کہ کوئی جنات ختم کرے گا۔ ماہی، وہ کتاب کہاں ہے، کدھر ہے، کیا تم جانتے ہو؟ خضر: نہیں، میں نہیں جانتا، اور نہ ہی میرے بڑے جانتے ہیں۔ اس کتاب کو میرے پردادا کے زمانے میں کوکاف کے بڑے بڑے عالموں نے خاص منتروں کے ساتھ حصار میں باندھ دیا تھا۔ اس بات کا علم ہم میں سے کسی کو نہیں ہے۔ پھر میں کیسے وہ کتاب ختم کروں گی؟ ہمارے بڑوں کا علم کہتا ہے، تقدیر تمہیں خود اس کتاب تک لے جائے گی۔ اس کتاب کے ساتھ ایک خاص قسم کا دھاتی خنجر ہے جو تلوار کی پوجا کرنے والے خاص شیطان کو ختم کرے گا۔ یہ سب باتیں تمہیں بتانے کا مقصد ڈرانا نہیں ہے بلکہ سمجھانا ہے۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز آئی۔ خضر بھی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بھی نماز ادا کر لو، کچھ باتیں ہم بعد میں کریں گے، چلتا ہوں۔